رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ہمیں کئی رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ پچھلے سال بھی ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ ہم نے روزے رکھے، عبادات کی، ذکر و فکر اور قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ اپنے شب و روز منور کرتے رہے۔ اسی وقت ہمیں اور بہت سارے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب میں سے ایسے تھے کہ جن کو وہ رمضان کا مہینہ ملا تھا مگر اب وہ ہمارے ساتھ شاید نہیں ہوں، اور بہت سارے موجود بھی ہیں، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمانے جا رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ تیرا کرم کہ تو ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمانے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے کہ جو پچھلے سال تو ہمارے ساتھ موجود تھے، اب نہیں ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت آسان فرمائے، ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اس وقت یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی، اس سے بھی حفاظت اور نجات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے سال کے تمام مہینوں میں سے چن لیا۔ مختلف کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، تمام کی تمام یہ کتابیں رمضان المبارک ہی کے مہینے کے اندر نازل کی گئیں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حبیب خدا محبوب رب العالمین سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کو نازل فرمانا چاہا تو بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے، بڑی بےتابی سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شوق کا اور انتظار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمانا۔ اور جب یہ مہینہ نصیب ہو جاتا، شب و روز اللہ کے ذکر و فکر کے اندر گزارتے، صدقات و خیرات کے اندر گزارتے، اس کی عبادت کے اندر گزارتے، اور پھر اس مہینے کے اندر بھی اور اگلے کئی مہینے بھی یہ دعا مانگا کرتے کہ ان یتقبلہ منہم، کہ الہ العالمین یہ جو عبادات تو نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا رحمتیں، کیا برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوا کرے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت کلام الہی سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مختلف نعتیہ کلام بھی سنیں گے، دعائیہ کلام بھی سنیں گے، دعائیں بھی ہوں گی، التجائیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے۔ اس وقت جو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس مشکل وقت کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس مشکل وقت کے اندر بھی رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پروگرام یہاں پر ہم لندن اسٹوڈیو سے کر رہے ہیں، مگر ہمارے ساتھ
کینیڈا سے قاری عبدالماجد نور صاحب ہوں گے، پاکستان سے سید نعمان شاہ بخاری ہوں گے، اسی طرح لاہور سے قاری محمد علی صاحب ہوں گے، اور اسی طرح یہاں لندن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نوید اکرم بھائی ہوں گے۔ تو میں آپ تمام احباب کے ساتھ ساتھ نوید بھائی آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ اس وقت کینیڈا میں ہیں، اور یقیناً اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہر طرف ہی مسلمانان عالم اور پوری انسانیت، اور بالخصوص کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ ہوتا ہے، ایک خاص ماحول ہوتا ہے، تو مسلمان اس حوالے سے فکر مند بھی ہیں، مگر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت مشکلات کے بعد آسانیاں وہاں سے پیدا فرما دیتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ہماری یہ بھی دعا ہے کہ وہاں پر بھی کینیڈا سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم اور پوری انسانیت اس وبا کی شکار ہے، اس وبا کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت سب کے خوف کو دور فرمائے۔ تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز اب تلاوت کلام الہی سے انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم۔ سبحان اللہ۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أياما معدودات۔ اللہ۔ أياما معدودات، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ سبحان اللہ۔ إن
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان اللہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ، اللہم زد فزد. سبحان اللہ. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللہ. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام الہی کی، اور وہ آیات مبارکہ کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کے حوالے سے اور اس کے پورے جو احکامات ہیں، پھر رمضان کے مہینے کے حوالے سے بھی جو تعلیمات ہیں، وہ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. یعنی بڑی خوبصورتی سے آپ نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ کینیڈا سے آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے. جزاکم اللہ خیراً. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اور اسلام چینل اردو کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک بہت جلد انشاءاللہ اس دنیا سے
इस बला का खात्मा फरमाए जान और अजीज। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसा बाबरकत महीना है कि उसके आते ही एक जो वहाँ वो जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम एक दिन कबल भी महसूस नहीं कर पाते। जैसे ही रमज़ान का वो आगाज़ होता है और उसके बाद फिर ख़ुद ब खुद ही एक तब्दीली, हर एक घर के अंदर, एक माहौल के अंदर तब्दीली, एक जज्बात मज़ीद इबादत की तरफ और शौक़ के अंदर, ज़ौक़ के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाता है। और यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास करम और उसका फ़ज़ल है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखें मुख्तलिफ़, जैसे पूरी कायनात अल्लाह की तख्लीक है, इस सारी कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तमाम दीगर मखलूक़ात पर फ़जीलत अता फ़रमाई। और फिर इस पूरी मखलूक में से इंसानों को, बनी आदम को फ़जीलत अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तमाम इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सफ़े अम्बिया है उनको मुमताज़ बना दिया। और फिर सफ़े अम्बिया में से तिलका रुसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, उनमें से भी बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई। और सबसे अफ़ज़लुल अम्बिया, अफ़ज़लुर रुसुल, महबूब खुदा सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ़ अता फ़रमाया। और फिर आप इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर भरपूर, यूँ तो आपके शब रोज़ इबादत के अंदर गुज़रा करते थे, आपकी इबादत का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात से फरमाता है उज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इबादत का हुक्म होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़िक्र व फ़िक्र करो। लेकिन अल्लाह पाक अपने हबीब को फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे हबीब रात को कुछ देर के लिए आराम भी कर लिया कीजिए। तो इंशाअल्लाह हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर भी होगा, आपके रमज़ानुल मुबारक के साथ जो एक महब्बत, जो आपके मामूलात हैं उनका तज़किरा भी होगा। और हमें ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त के अंदर किस तरह से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक से अपने घरों के अंदर फ़ायदा उठाना है, इस पर भी बातचीत होगी। मगर यकीनन इस वक्त ये जिस मुश्किल से हम गुज़र रहे हैं, इसकी वजह से नवीद भाई हर बंदा कुछ परेशान भी है और हर एक इंसान तशवीश का शिकार भी है। तो आज माशाल्लाह जहाँ पर आप हमें मुख्तलिफ़ कलाम सुना रहे होंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ इसकी मुनासबत से भी अगर कुछ इसके अंदर शामिल किया जाएगा तो यकीनन बिल्कुल इंशाअल्लाह नात के साथ इंशाअल्लाह कुछ ऐसे अशार भी हैं जी जो जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जो रहमत है, उसकी जो वहदानियत है, उस पर हमें और मतलब यकीन होगा। और फिर ये होगा कि समटाइम क्या होता है कि जब आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें सुन रहे होते हैं जी, तो फिर आप बिल्कुल नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ज़िकार हैं जी, जिनके करने से अल्हम्दुलिल्लाह आपको तक़वीयत मिलती है, आपको जज्बा पैदा होता है, आपको उम्मीद पैदा होती है। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है, मैंने आज कुछ मुंतखब किए हैं अशार कुछ आज इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो अपने नाज़रीन को सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि अभी इंशाअल्लाह उसका आगाज़ भी कर लेते हैं, सही, क्योंकि हमारी ये साथ साथ बातचीत का सिलसिला तो नाज़रीन किराम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जो फ़ज़ाइल हैं वो भी साथ साथ जारी रहेंगे, मगर पहला कलाम हम आपसे सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मैं नात शरीफ से शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह, तो फिर आगे। जी। ये एक वन ऑफ माय फेवरेट नात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो एक सुकून सा मिलता है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 रमज़ान में मदीना शरीफ में गुजारता था आखिरी 10 अय्याम, लेकिन अभी चूँकि हालात कुछ इस तरह के हैं तो ऐसे बहुत सारे हमारे नाज़रीन होंगे जो इसको खुद से रिलेट कर पाएंगे कि जो बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं कि जिनकी हमेशा ये कोशिश होती है और एक ख्वाहिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना वहाँ पे गुज़रा जाए, हरमैन तैयबैन के अंदर एतकाफ़ का मौका मिले, हाज़िरी का मौका मिले, मदीना तैयबा के अंदर हाज़िरी की सआदत मिले। इस तरह से जो इंसान के वो तमाम जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, इस वक्त यकीनन ये जो हरमैन तैयबैन के अंदर भी, वहाँ पर भी जो एक लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसकी वजह से मुसलमानान आलम परेशानी का शिकार हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा कलाम सुनते हैं कि जो हमें मदीना तैयबा के हवाले से, वहाँ पे हाज़िरी के हवाले से उसकी कुछ यादें हैं वो भी ताज़ा करें। ये कह लें कि ये कुछ यादें हैं, बल्कि वही वक्त याद आ जाता है जी, क्योंकि इसके शार भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। जी। आँखों को वो पुरकैफ नज़ारे नहीं भूलते,
آنکھوں کو وہ پر کیف نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پر کیف نظارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، اور بے چین ہے ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی، اللہ بے چین ہے ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے کہ گر جاؤں میں جی چاہے میرا پھر سے بھور میں، گر جاؤں میں جی چاہے میرا پھر سے بھور میں، آقا نے دیے تھے جو سہارے نہیں بھولے، آقا نے دیے تھے جو سہارے نہیں بھولے، اور طیبہ کی ہنسی رات میں فاروق کی ہماری، طیبہ کی ہنسی رات میں فاروق کی ہماری، تقدیر کے چمکے تھے ستارے نہیں بھولے، تقدیر کے چمکے تھے اشارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پر کیف نظارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہایت ہی خوبصورت کلام آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ کلام نعتیہ کلام وہ ہونا چاہیے کہ جو اسے سن کر انسان کی کیفیت کے اندر اور اس کے مطلب جو ایمانی جذبہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو۔ انفارچونیٹلی آج کل جو ہے وہ نعتیہ کلام ان کے اندر بھی مختلف طرح کی جو ہے وہ ورائٹیز آ چکی ہیں، مگر الحمدللہ ناظرین کرام اس وقت ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے
کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اب میں سے وہ تمام احباب جن کے عزیز و اقارب، جن کے والدین، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بزرگ حضرات وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کی یہ کوشش ہوا کرتی کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ طیبہ کے اندر گزاریں، مگر اس وقت جس سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ چیز رنجیدہ کرتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذات، اس کا ذکر انسان زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذکر بھی کیا جائے، آپ کی مدحت سرائی بھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کوئی انسان کرے تو کیا کرے، کہاں تک کرے، کہ جس نے بھی کرنی چاہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ آپ کا نعت خواں، آپ کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ پکار اٹھے گا کہ میں نے آپ جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا نہ پھر کبھی کوئی دیکھ پاؤں گا، کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہ کہے گا کہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ آپ سا حسین نہ میں نے پہلے کبھی کوئی دیکھا نہ پھر کوئی نظر آئے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ کی جو تعریف ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سنیں گے، اور کچھ جو دوسرا کلام آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ، چونکہ ابھی ہم نے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس سے قبل ہم کوئی اور نعت یا پھر وہ جو دوسرا کلام ہے وہ سن لیں، اور پھر تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ بالکل، میں ایک اور میرا پسندیدہ کلام جو الحمدللہ، میں آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں کلام ایسے پڑھتا ہوں جو مجھے خود سکون دیں، جو خود مطلب جن کلاموں کو آپ محسوس کریں۔ بلکہ کسی میں نے ایک دفعہ سنا تھا، کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، صحیح ہے، کہ جو وہ کلام آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مزہ دے، وہ کلام پڑھیں جو آپ کو مزہ دے۔ جب آپ کو خود مزہ آ رہا ہوگا تو اب ڈیفینیٹلی آپ محسوس کریں گے، جو آپ دل سے، کیونکہ جو چیز آپ دل سے پڑھیں گے، جو چیز آپ کو خود سمجھ بھی آتی ہے، اس کے اندر ایک سرور بھی آتا ہے، تو یقیناً اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ قاری صاحب، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور جب سوانے پہ خورشید قیامت
جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے تو اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اور ان سے ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت محفل کا سلسلہ اسی طرح سے ساتھ آگے چلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کیا معمولات آپ کے ہوا کرتے تھے، کس طرح سے آپ کے شب و روز گزرا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کیا معمولات ہوا کرتے، اور ہمیں اس مشکل وقت کے اندر کس طرح سے اس رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے، اس تمام پہ بات بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، شعبان کی آخری رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر اس مہینے کی عظمتوں کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آگاہ کیا۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا فضیلتیں بتائیں اور کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین فرمائی۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ سلسلہ ساتھ چلتا رہے گا۔ پروگرام کا پھر جو آخری حصہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، جس کے اندر اپنوں کے لیے دعاؤں کے حوالے سے اور اپنے اس رمضان المبارک کے اندر آپ کے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر آپ کس طرح سے اپنا رمضان گزار رہے ہیں، اس تمام کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے اس پروگرام کے اندر شامل کر سکیں گے۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام استقبال رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کی بہار نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی یہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بتائیں گے، کیونکہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ایک مرتبہ پھر شاید ہمارے یہاں پہ UK کے اندر، یورپ کے اندر رمضان المبارک شاید وہ کچھ لوگ وہ جمعے کو اور کچھ جو ہے وہ ہفتے کو آغاز کر رہے ہوں گے، مگر جب بھی انشاءاللہ آپ کا پہلا رمضان المبارک ہے، اللہ رب العزت اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان تمام تر اختلافات سے نکلتے ہوئے ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کس طرح سے اس مشکل وقت کے اندر بھی ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، وہ افضل مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں سے
چن لیا اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے، اور اسی مہینے کو اللہ رب العزت نے روزوں کے لیے، رمضان المبارک کے لیے چنا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے اسی مہینے کے جو دیگر مسائل کا ذکر کرتے کرتے آگے اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر بھی کیا، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے مجھ سے پوچھے، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو ان کے بڑا قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو وہ پکاریں، میں ان کی پکار کو سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی انہیں عطا کروں گا۔ اس خصوصی نشریات کے اندر ناظرین کرام، جیسا کہ آج آغاز ہمارے ساتھ قاری عبد الماجد نور صاحب نے کینیڈا سے تلاوت کلام پاک کے ساتھ خوبصورت آغاز کیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ لندن اسٹوڈیو کے اندر ساتھ نوید بھائی بھی موجود ہیں، جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور اسی طرح اب کراچی سے ہمارے ساتھ آپ سب کے جانے پہچانے شخصیت سید نعمان شاہ بخاری صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ نعمان بھائی، رات کے اس پہر یقیناً آپ کے ہاں ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہوگا، اور آپ اس خصوصی محفل کے اندر شریک بھی ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے کراچی کی، پاکستان کی، وہ بھی کچھ اتنی حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ادھر بھی ہر طرح کی خیر فرمائے، لیکن ظاہر ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، تو ہر ایک مسلمان اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت اس محفل کے اندر، اس خوبصورت پروگرام کے اندر، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اسی کی مناسبت سے کوئی خوبصورت سا کلام ناظرین کے سامنے پیش کیجیے۔ جزاک اللہ امام صاحب۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے جلد سے جلد ختم کرے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اے خدا جسم
جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کی شب، او مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کی شب، او مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت تخیل، خوبصورت دعا، خوبصورت التجا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین طیبین کی رونقیں پھر سے دیکھنا نصیب فرمائے، اور بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی ساتیں اللہ کریم عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب آپ نے یہ کلام پیش کیا ہے، اور ساتھ ہمارے ناظرین وہ بھی اس وقت مختلف پورے یورپ سے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کو بھی ساتھ شامل ہونے کا ایک موقع بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو اس پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان المبارک کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو جتنی بھی فضیلتیں ہیں، یہ جتنے بھی انعامات ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ بخشش کا پروانہ ہے، یہ رحمتوں کی بہار ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کے اندر لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، وہ زیادہ عبادت کر لیا کرتے تھے، زیادہ ذکر و فکر کر لیا کرتے تھے۔ اس امت کی عمر کم تھی، رب تعالیٰ نے خاص دن دے دیے، خاص مہینے دے دیے، خاص راتیں دے دی، کہا ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر ذرا کچھ لمحوں کے لیے بھاگ دوڑ روک کر سر جھکا لو، سجدے میں اپنا سر رکھ کر اپنے رب کے حضور دستے دعا دراز کر لو، رب تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا، وہ رحمتیں عطا فرمائے گا کہ جو شاید صدیوں کی عبادات سے بھی نہ ملتی ہوں، کیونکہ خلوص کے ساتھ جو ایک لمحہ انسان اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر چونکہ اس وقت جو سچویشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک پریشانی بھی ہے، ایک ہر طرف بے چینی کا عالم بھی ہے، اور رمضان المبارک کی آمد کی خوشی تو یقیناً ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر ایک اداسی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی کلام ہو وہ بھی ضرور سنائیے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بالکل مختصراً آپ وہ بھی کلام ہمیں سنا دیں، کیونکہ اس وقت جانا اور حاضر ہونا تو مشکل ہوا ہے، مگر تخیل میں، خیالات کے عالم میں ہم چاہیں گے کہ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، اگر کچھ اس کے بھی اشعار ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ بالکل امام صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جو کورونا کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں سب بڑے پریشان ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک کلام بنایا، انشاءاللہ کل ہم اس کو ریلیز بھی کریں گے، تو میں اس کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں اس کے بعد میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ جی بسم اللہ۔ میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے، اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے۔ اللہ۔ میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے،
اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے تو رحمان ہے اور تواب ہے ہم گناہ گار ہیں اور تو غفار ہے تو رحمان ہے اور تواب ہے ہم گناہ گار ہیں اور تو غفار ہے اپنی قسمت پہ انسان شرمسار ہے تجھ سے معافی کا ہر ایک طلبگار ہے میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے اچھا امام صاحب ایک تو یہ ہے کہ اس جو نشید کی ٹیون ہے وہ میرے خیال سے میں مکس کر گیا ہوں کیونکہ میں نے اب یہ بالکل نئی بنائی ہے اور انشاءاللہ مجھے جب یہ دوبارہ میں سماعت اس کو فرماؤں گا نا تو میں پھر اس ٹیون کے اندر آپ اس کو سنا دوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی ایک نشید سنائی ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر یہ اس میں کچھ مکس ہو گئی ہے تو میں پھر اس کے بعد آپ کو سنا دیتا ہوں میں اپنے نبی کے کوچ ہاں جی بالکل چونکہ میں چلتا ہی گیا وہ سنا دیجئے پھر اگر مجھے یاد آیا تو میں سنا دوں جی بسم اللہ جی میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے
ملتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ناکوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وہ تمام مناظر جو بھی تاریخ اور سیرت طیبہ سے واقف ہیں وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ رات کے اس پہر ہمارے ساتھ پاکستان سے شامل ہوئے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ خوبصورت جو کلام ہے اس کی بھی برکات اللہ رب العزت آپ کو مزید عطا فرمائے۔ میرا سب سے ماشاءاللہ جو آپ کلام مختلف پڑھتے ہیں اس میں سے بڑا خوبصورت، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام مناظر بھی آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب لوگ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ حاضری کے حوالے سے بے چین بھی ہیں۔ کتنے لوگوں نے نوید بھائی تیاریاں کر رکھی تھیں اور وہ معمول کے مطابق حاضر بھی ہوا کرتے ہیں، مگر اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے اور مشکل وقت ہے، تو اس میں اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کے جو کلام ہیں، اس سے مزید ایک وہ یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں اور بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، بالکل الحمدللہ میں لگاتار 4 سال سے مدینہ پاک میں حاضر دے رہا ہوں لگاتار، تو پچھلے 2 رمضان الحمدللہ میں نے آخری جو عشرہ تھا کوشش کی کہ مدینہ شریف میں گزاریں الحمدللہ۔ تو اس سال بھی الحمدللہ پوری نیت تھی، لیکن جو اللہ پاک کو منظور، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی نیت کا اگر خلوص سے نیت ہے تو پھر ثواب الحمدللہ ہے۔ بالکل لیکن یہ ہے کہ مطلب جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کی افطاریاں، رمضان کی سحریاں، الحمدللہ وہ جو روحانیت، وہ جو ایک کیفیات ہوتی ہیں ان سے محروم رہیں گے اس سال۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کوئی ترکیب بن جائے۔ اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے اور جلد سے جلد یہ پھر سے حرمین طیبین کی رونقیں بھی بحال ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہاں پر بھی اس وقت جو ماحول ہے اس کے حوالے سے مساجد کے اندر اس طرح کی وہ رونقیں نہیں ہیں اور مختلف مسائل کا سامنا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا ہے ناظرین کرام، مایوس نہیں ہونا۔ یہ مشکلات آتی ہیں، اگر ہم مشکلات میں ہمت ہار جائیں اور مایوسی کا شکار ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی بھرپور احتیاط کا معاملہ اور احتیاط کا دامن سنبھالے رکھیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ماہرین کے اس حوالے سے آ رہا ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر اور ادھر انڈیا کے اندر بھی اس میں کافی پریشان کن چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ ناظرین کرام، اب کس طرح سے ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ 9:30 تک ہمارا آپ کا یہ آج ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، اس کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر ساتھ ساتھ شامل کریں گے، جس کے اندر آپ بھی ہمیں بتا سکیں گے کہ آپ اس حوالے سے کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم سب کو یاد رکھنا ہے ان ڈاکٹرز کو، تقریباً 100 کے قریب وہ جو کی ورکرز ہیں ان میں سے ڈاکٹرز بھی، نرسز بھی کافی زیادہ وہ اس کرونا وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام ڈاکٹرز کو، نرسز کو جو فرنٹ پہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ مزید انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مختصر سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی نشریات کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ بہت سارے احباب مجھ سے اس وقت یہ فون پہ بھی، میسیجز پہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی رمضان شریف کب شروع ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جیسے ہمیشہ ہر رمضان کے اوپر یہ معاملہ بنتا ہے
کہ جس کے اندر یا عید کے اوپر یا رمضان کے آغاز میں ہمارے ہاں جو ہے یہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو کچھ احباب وہ کل سے ان کا پہلا روزہ ہے اور کچھ وہ سیچرڈے سے پہلا روزہ کر رہے ہیں اور کل ان کی تراویح ہوگی. تو اس معاملے کے اندر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل مسجد ہے اس کو آپ فالو کریں، اور تاکہ اور پھر کوشش یہ کریں کہ زیادہ ان اختلافات و افتراقات میں پڑھنے کے بجائے رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان پہ توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہ بہت ہی بدقسمتی ہے، خاص طور پر اس وقت تو امت مسلمہ کو بہت زیادہ اتحاد کی اور اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ کی توفیق اللہ کریم عطا فرمائے. لیکن بہرحال ناظرین کرام، ابھی چونکہ اب ہمارے پاس اس آخری سیگمنٹ کے اندر مختصر وقت ہے، ہمارے ساتھ لاہور سے پنجاب اسمبلی کے قاری محمد علی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان کو بھی ویلکم بھی کرتا ہوں. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کے اس پہر آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر تلاوت کلام الہی فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ. اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى. اللہ. ووجدك فأما اليتيم فلا
صدق माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। खैर साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सूरह वद्दुहा की तिलावत आपने की। रात के इस पहर आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान से आप भी शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। खैर साहब, तो नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की ये खूबसूरत जो ट्रांसमिशन है इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन, इसके अंदर अब आप भी हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। और इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं उनसे तो हमें फ़ायदा उठाना ही है। उसके साथ साथ चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोग घरों के अंदर हैं, मसाजिद की बंदिश है, इसके हवाले से एक परेशानी का आलम भी है। तो उसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं है कि हम रमज़ानुल मुबारक की बहारों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये वो महीना है कि जो सब्र का महीना है, ये वो महीना है कि जो बख्शिश का महीना है, ये वो महीना है कि शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, जिसके अंदर मोमिन के रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाता है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर जन्नत के, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये वो महीना है कि जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़े जौबन पे होती है और सदाएँ आ रही होती हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्शिश अता कर दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई किसी मुश्किल के अंदर गिरफ़्तार, है कोई किसी मुसीबत के अंदर परेशान हाल, मुझसे मांगे तो मैं उसकी मुसीबत, उसकी तकलीफ़ को दूर कर दूं। पूरे यकीन के साथ अपने रब की तरफ रुजू कीजिए। वो रब ताला के जो फरमाता है, वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। वो रब के जो फरमाता है, अना इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि मैं तो दिलों के राज भी जानने वाला हूँ। उस रब ताला के हुजूर पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ रुजू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम और फजल शामिल हाल फरमाएगा। इस वक्त हम चूँकि अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ साथ नवीद भाई, तो कुछ कलाम अगर आप साथ इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर हम साथ साथ जो लेकिन कुछ कॉलर्स भी हैं उनको साथ शामिल कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। जो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मौलाना साहब। जी जी, आप कैसे हैं? अल्लाह करीम का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान शरीफ का महीना आ गया और बरकतों का महीना हमारे लिए आया और हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि इस्लाम चैनल से तिलावत मैं सुन सकूं और आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ा अच्छा लगा तिलावत सुन के, दिल खुश हो गया मेरा। तो मैंने कहा मैं फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर दूं और साथ ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आप इस्लाम चैनल से कभी कभी तिलावत भी लगा दिया करें रमज़ान के महीना में कम अज़ कम, तो वो हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बिल्कुल। रमज़ान मुबारक के अंदर तो सुबह जो सहरी का वक्त होता है उस वक्त में बड़े मामूल के मुताबिक तिलावत कलाम इलाही भी होती है और उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ जो मतलब रिकॉर्डेड तिलावत वो तो साथ साथ चलती रहती हैं तर्जुमे के साथ। मगर ये ख़ास तौर पे आज की ये ट्रांसमिशन थी, इसके अंदर हमने कनाडा से भी, पाकिस्तान से भी क़ुर्राए किराम को दावत दी ताकि हम सब रमज़ान मुबारक का अच्छे अंदाज़ के साथ इस्तक़बाल भी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरक़ात भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। वैसे भी अगर जब कोई आपका कोई एक साथी या जो कोई भी एक बंदा वो किसी प्रोग्राम में शामिल ना हो सके या ना पहुंच सके, तो उसकी जगह आप कोई और प्रोग्राम लगाने की बजाय आप तिलावत लगा दिया करें तो वो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आपकी राय भी आ गई और इस हवाले से आपके जो ख्यालात हैं उनका भी इज़हार हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अच्छा, चलें, इंशाल्लाह आप दोबारा फिर साथ साथ शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये रमज़ान मुबारक के हवाले से और इस हालात के अंदर, इस सूरत हाल के हवाले से रमज़ान की तैयारी भी है और उसके साथ साथ एक दुख भी है, एक खौफ किसी भी कैफियत है। तो आप मज़ीद कुछ कलाम सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, इस हवाले से बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा गया है जी। यकीनन ये जो कोरोना है कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों की शामत भी हो सकती है कि जिस तरह हमारे अमाल हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे डरने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए, उसके खौफ से डरना चाहिए और उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। तो
اس حوالے سے بڑا خوبصورت کلام. جی بسم میں اللہ. کچھ شعر آپ کو عرض کرتا ہوں. جی تمام جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح ہے. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے سارے شعر تو نہیں پڑھ سکوں, ظاہر ہے سیدھا سیدھا شعر انشاء اللہ عرض کرتا ہوں. جی. کرونا سے ہم کو بچا یا الہی, آمین. کرونا سے ہم کو بچا یا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. کرونا میں جو مبتلا ہیں انہیں تو کرم سے عطا کر شفا یا الہی. اور کرونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں, تو ہمت دے اور حوصلہ یا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. اور کرونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے, سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی. اور کرونا کا ڈر دور فرما کے یا رب, تو کر خوف اپنا عطا یا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. زباں پر کرونا کرونا کے بدلے تیرا ذکر ہو یا خدا یا الہی. اور کرونا کا شاہ مدینہ کے صدقے تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. ڈرے نار دوزخ سے اے کاش ہر دم تو جنت میں ہم کو بسایا الہی. گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے, ہمیں نیک بندہ بنایا الہی. تو عطار کو دے دے شوق عبادت, تو قرب اپنا کر دے عطا یا الہی. کرونا سے ہم کو بچایا الہی, کرونا سے ہم کو بچایا الہی, پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات بھی عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی بہاریں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. کالرز کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. آپ سب آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک. خیر مبارک, بہت شکریہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں سب سے کال کر رہی ہوں. اچھا اچھا. امام صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے, پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی فرمائیے. امام صاحب بات یہ ہے کہ میری بھابھی کی بہن ہے جی, جو اور اولاد کوئی نہیں تھی. اچھا. تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے
7 रकू पहले हर रोज एक ही सिपारे के आपने पढ़ने हैं, इस तरह आपने पूरा कुरान खत्म करना है। तो उसने पूरे कोई 4-5 सिपारे पढ़े इस तरीके से। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो नफ्सियाती मरीजा बन गई। अच्छा। वैसे मेरा भांजा जो कुरान पाक का हाफिज था, उसके जेठ का बेटा था, वो कहती है इसने मुझ पे जादू किया है, ये मुझे जलाना चाहता है, ऐसे वो सबके नाम लेती है, इसने ये कर रहा है, वो कर। इतनी परेशानी से काफी लड़ाई झगड़े के बाद वो चली गई अपने माँ बाप के घर। माँ बाप भी कोई नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। कभी एक के घर रहती है, कभी दूसरी के घर रहती है, कुछ दिन ठीक रहती है और कुछ दिन बाद फिर वो ऐसी जैसे नफ्सियाती मरीजा होती है ना, कभी क्या कहती है कभी क्या कहती है। उसके बहन जो मेरी भाभी है वो काफी परेशान है। तो वो यहीं पे है या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है। अच्छा। तो उसको भाई भी था, वो भी हेपेटाइटिस से फौत हो गया। उनका बिल्कुल कोई नहीं है अब। तो उनको जिसने बताया था ये सारा मामला, ये करने का ये अमल, तो उनके साथ नहीं आप लोगों ने राब्ता किया कि जी ये सिचुएशन नहीं, वो जब मेरी भतीजी पैदा हुई थी तो वो अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में थी। तो उस औरत ने कहा था कि मेरी औलाद नहीं थी, तो मैंने कुछ मुझे किसी से कुरान पाक पढ़ने का कहा, तो मैंने पढ़ा तो मुझे अल्लाह ने औलाद दे दी। तो इसने बस 4-5 बारी पढ़े तो उसकी ऐसी हालत हो गई। तो कुछ कहते हैं कि ये वो वजीफा उस पर लुट हो गया है, समझ में नहीं आता। बहुत ज्यादा परेशानी है। कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके लिए कुछ किया जाए? क्योंकि उनको मेरे नफ्सियात के पास भी गए हैं, कोई तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं, कुछ को फर्क नहीं महसूस हो रहा। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए जी। मैं इंशाल्लाह दुआ गो भी हूँ, और इसके साथ साथ जो है वो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह ये अर्ज़ भी कर देता हूँ कि देखें, इसमें जो रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना है, इस महीने के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ करें, यही इल्तिजा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो आप उनके लिए भी दुआ करें। उसके साथ साथ देखें, ज़ाहिर है एक इंसान जब बहुत सारे मसाइल के शिकार हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों के शिकार हो जाता है, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ वहम और मुख्तलिफ़ इस तरह के जो नफ्सियाती जो इंसान के डिसऑर्डर्स हैं उनका वो शिकार हो जाता है। तो आप लोग मायूस ना हों, जो दीगर आप जो ज़राए हैं वो भी साथ इस्तेमाल करते रहें, और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक में से मुख्तलिफ़ ऐसी आयात मुबारक हैं, मुख्तलिफ़ ऐसे जो अस्माए हुस्ना में से ऐसे अस्माए इलाही हैं कि जो फ़ायदे का बायस इंशाअल्लाह इस हवाले से बन सकते हैं। आप उनको ये कहिए कि वो ख़ुद या फिर जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं वो उनके सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, ये हर रोज़ 111 मरतबा पढ़कर उनके ऊपर दम कर दिया जाए। अगर वो ख़ुद पढ़ सकती हैं ख़ुद पढ़ें, इंशाअल्लाह 21 दिन तक ये अमल करें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम और फजल फरमाए, उनके लिए आसानी करे और उनको सेहत, तंदरुस्ती, सलामती और खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से दुआ गो भी हूँ। अच्छा, इस वक्त साथ साथ नाज़रीन किराम ये भी मसला है कि जिसमें रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ देखें, इस वक्त भी इस सिचुएशन के अंदर भी वही हमारे यहाँ ये मसला साथ बनता है कि रमज़ान के आगाज़ के ऊपर भी और समटाइम ईद के हवाले से भी ये मामला साथ बनता है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, घरों के अंदर बहुत सारे लोग पहले ही महसूर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शिकार हैं। तो रमज़ान के इस महीने के अंदर जिसको शहर सब्र कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है और दरगुज़र की ज़रूरत है। जैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी के तलबगार होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ भी दरगुज़र की ज़रूरत है। नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी कैर साहब, मेरा नाम निसार अहमद है। जी निसार भाई, कहाँ से? बस आपका प्रोग्राम हमें काफ़ी पसंद है, बड़े शौक से आपके सवाल जो आप सुनते हैं और हमारे इल्म में भी इजाफा होता है। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप कौन से एरिया से कॉल कर रहे हैं निसार भाई? मैं ब्लैक बन से बोल रहा हूँ। अच्छा, ब्लैक बन से। तो आपके यहाँ क्या अभी इस वक्त माहौल है? माहौल तो क्वाइट ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि एक छोटा टाउन होने की वजह से बहुत बड़ा टाउन नहीं है ये। सही है। तो इसमें केसेस भी कम है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज के, जिस तरह बड़े शहरों के हालात। सही है, सही। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। तो रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या तैयारी हैं आपकी? वैसे तो हम घर के अंदर ही, घर के सामने मेरी मस्जिद है, हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं बाजुमात, अक्सर बच्चों के साथ में। सही है। लेकिन अब क्योंकि ये मसाजिद बंद हैं जी,
تو اس وجہ سے گھر میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی جائے باجماعت طریقے سے. صحیح ہے, چلیں اللہ پاک خیر فرمائے. تو کوئی اور آپ شامل ہوئے, کوئی سوال یا کوئی آپ؟ جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں. جی میرے 2 بیٹے ہیں جی, ان کی عمر 11 سال اور 12 سال ہے جی, اور جو بڑا بیٹا ہے 12 سال کا اس نے 30 پارہ حفظ کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی اور صورتیں وغیرہ اس کو یاد ہیں. جی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امامت کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نثار صاحب, بہت شکریہ, میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے یعنی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. یعنی ہم تراویح میں گھر میں پڑھیں جی, تو از ہی ایبل ٹو ڈو دس, کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. ہاں جی مفتی صاحب, میں نے وہ بچے کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ بیٹے کے متعلق آپ سے پہلے بھی فون پہ بتایا تھا کہ وہ بہت دل آزاری کرتا اور نافرمانی کرتا, ساری رات باہر پھرتا رہتا. تو جب بھی موت کے لیے بہت پریشان ہوا, آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا تسبیح یاد شیدو یا مانی جی, وہ میں 2 دفعہ عمل کر چکی, لیکن کوئی بہتری کی صورت نہیں نظر آتی. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. جی بہت اس حوالے سے میں انشاءاللہ پھر اپنے اگلے کسی پروگرام کے اندر بھرپور طریقے سے اس پہ مزید بات بھی کر لیں گے. نثار صاحب, امامت کے لیے شرط ہے کہ بچہ انسان بالغ ہو, تو وہ پھر بالغ کو بچوں کو جماعت کرا سکتے ہیں, مگر جو بڑوں کو جماعت کے لیے دیگر شرائط میں سے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. نوید بھائی, بالکل ہی ہم پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے آپ ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے. ایک مختصر سے ہم دعا کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب, صلاة تكون لك رضا ولحقه اداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا كافي المهمات, اللهم يا رافع الدرجات, اللهم يا دافع البليات, اللهم يا شافي الامراض, اللهم يا مسبب الاسباب, اللهم يا منزل البرکات. اے الہ العالمین, میرے پاک پروردگار, تو علی کل شیء قدیر ہے. میرے مالک, تو زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمانے جا رہا ہے. الہ العالمین, اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین, ہم سب کو خیر و عافیت, صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمانا. زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وہ عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اب نہیں ہیں, الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما, ان کے قبر و حشر کے منزلوں کو آسان فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, انشاءاللہ سیٹرڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ramadan